بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بہت ہی افسوس کی خبر ہے جو کہتے ہیں دل ہلا دینے والا اور دل کو کہتے ہیں کہ اتنی تکلیف دینے والا واقعہ جو سا ہوا ہے، وہ شاید آپ نے بھی سنا ہو، سوشل میڈیا پہ بھی یہ خبر چل رہی ہے کہ پتوں کی میں ایک پاپڑ والے، اشرف پاپڑ والے کے ساتھ جو سلوک ہوا، وہ پاپڑ بیچ کے اپنے 3 بچوں کو اور ماں کو پالتا تھا، اپنے گھر کا بسر کرتا تھا۔ شادی کی تقریبوں میں چلے گئے، وہاں پہ جا کے اپنے پاپڑ لگا دیا، جیسے ٹوکری سی ہوتی تھی، ہمیں یاد ہے، ہم خود لے کے کھایا کرتے تھے۔ وہ شادی کی تقریب میں چلا گیا اور وہاں جا کے وہ پاپڑ بیچ رہا تھا، اور کتنا اس کی انکم ہو جاتی ہے، دن میں 500-600 روپے مل جاتے ہیں، 700 روپے مل جاتے ہیں۔ اس کے اوپر شادی کے جو لوگ تھے، وہ اندر گیا، جیسے ٹینٹ لگے ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ بیچ رہا تھا، لوگ خرید بھی رہے تھے اسے، بچے خرید رہے ہوتے ہیں، بچے گر رہتے ہیں۔ اس پہ الزام لگا دیا یہ تو جیب کترا ہے، نہ اس کی تلاشی لی گئی، نہ اس کی جیب سے کچھ نکلا، وہی 500-600 روپے اس کی جیب میں تھے، جو اس کی انکم تھی سارا دن کی جن سی ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں تو پاپڑ جب ہم پاکستان ہوتے تھے 1-2 روپے کا ہوتا تھا، اب وہ ہوگا 20-25 روپے کا، 30 روپے کا پاپڑ ہوگا۔ تو اس طرح اگر وہ پاپڑ بیچ رہا تو 600-700 روپے اکٹھے ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کو انہوں نے بغیر ثبوت کے خوب مارا، سب لوگوں نے مل کے، کیونکہ وہ تو سب سے بڑا دشمن تو یہ تھا جس نے ملک لوٹ لیا تھا، اور اگر اس نے وہ جیب کترا بھی تھا، اس نے ملک لوٹ لیا تھا جیسے، اور اس کو اتنے بری طرح سے اذیت ناک طریقے سے مارا کہ اس کی وہیں وفات ہوگی، اس کی باڈی وہیں پڑی رہی حال کے اندر ہی، اور لوگ ارد گرد بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور اس کی باڈی زمین پہ پڑی ہوئی تھی۔ ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو آ جائی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا کلپ دکھاتا ہوں، شاید وہ مجھ سے بہتر طریقے سے بتا سکے، میں اتنا ہمت نہیں کر سکتا کہ سارا واقعات جو ہے آپ کو سناؤں۔ ناظرین سنیے گا۔ پتوں کی کے ایک شادی ہال میں پاپڑ بیچتا تھا۔ یہ وہ پاپڑ والا نہیں ہے، منظور پاپڑ والا، جس کے اکاؤنٹ میں زرداری صاحب 5-7-10 ارب روپیہ ڈال دیتے تھے اور پھر اومنی گروپ نکال کے اس کو وائٹ کر لیتا تھا۔ یا یہ وہ مقصود چپڑاسی نہیں ہے جس کے اکاؤنٹ میں 6 ارب روپیہ آ گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں؟ جی، یہ وہ اشرف پاپڑ والا جو بیچارہ صبح اپنے بچوں کا روزگار کمانے کے لیے نکلا، پتوں کی کے ایک شادی ہال میں آیا اور اپنے پاپڑ بیچنے شروع کیے کہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی اور بوڑھی ماں کا پیٹ پال سکے۔ لیکن اس پہ جیب کترے ہونے کا الزام لگا، اور وہاں پہ جو بارات آئی ہوئی تھی، اس بارات نے اس کو دین اینڈ دیر سپریم کورٹ بنتے ہوئے وہیں پہ فیصلہ صادر کیا، مار مار کے اس کی جان لے لی، قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد اس باغیرت قوم نے اس کی لاش کو فرش پہ رکھا اور وہاں پہ کھانا انجوائے کرنے لگے۔ کھانا کھایا بچوں نے، عورتوں نے، مردوں نے، اور ایک لاش کو اسی وقت فرش پہ پڑا رہنے دیا، مقام عبرت بنایا۔ ہماری قوم اس قدر جی ناظرین، یہ وہ حال ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پہ اکثر کے ڈاکومنٹریز میں، جنگل میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہرن جا رہے ہیں یا گائے جا رہی ہیں وہاں پہ، تو شیر یا وہ نہیں ہوتے ہیں جو رگڑ بگڑ جسے کہتے ہیں، جسے جنگلی کتے کہتے ہیں، وہ حملہ کر دیتے ہیں اور ایک کو پکڑ کے مار دیتے ہیں، اور باقی جو ہرن ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، تھوڑا دوڑتے ہیں، پھر اس کے بعد گھاس کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری قوم بھی جو سی ہے اسی قسم کی حرکات میں ہے، کہ ہمارا میں سے کوئی آدمی کوئی آدمی تکلیف میں ہوتا ہے یا اس کو مار دیتے ہیں، تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ میں نے تو دیکھا ہے پاکستان میں سڑک پہ لاش پڑی ہوئی ہے اور لوگ گاڑی بچا بچا کے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو احساس ہے نا، جو انسانیت ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اور وہی کچھ ہو رہا ہے جو جنگل میں ہوتا ہے، کہ جیسے جانور کی کوئی حس نہیں ہوتی، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس کا ساتھی جو ہے ابھی ہمارے ساتھ چل رہا تھا، ہم کٹھے دوڑ رہے تھے اور ایک کو پکڑ لیا اور اس کو وہ موڑ کے کھا رہے ہیں بری طرح سے جو جنگلی جانور، اور وہ اسی دوران میں سامنے بیٹھے وہاں گھاس کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہی حال پتوں کی شادی والے لوگوں کا تھا۔ اگر مجھے ان کا نام پتہ لگ جاتا تو میں ان لوگوں کا نام لے کے بھی بات کرتا اور میں پتہ کراؤں گا یہ کون لوگ تھے، کس کی شادی تھی، اور یہ جو قتل ہو گیا اس کی کیا کوئی ایف آئی آر درج ہوئی، حکومت نے کچھ کیا کہ یا وہ ایک بیچارہ کا والی وارث کوئی تھا، جیسے کہ صاحب نے بتایا
کہ اس کے پاس کوئی اچھا وکیل ہوتا تو وہ جاتا، کیونکہ وکیل تو انہی کو ملتے ہیں. آج کے وکیلوں کی بھی کروڑوں روپے قیمت، بڑے کیس کا، بڑا قتل کا کیس کا تو مقدمہ لڑنا ویسے ہی غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ تو صرف برداشت کرتا ہے. ناظرین، یہ دکھ کی خبر تھی، یہ آپ کے ساتھ شیئر کی، اور بس اللہ تعالیٰ اس قوم پہ رحم کرے جس قسم کی ہم حرکات کر رہے ہیں. یہ میں نے تو اس کنٹری میں، کینیڈا میں یہ دیکھا ہے کہ اگر کتا بھی مر جائے نا تو وہاں پہ ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے اور اس کو باقاعدہ ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں انسان کی کتے سے ہی بدتر حالت کر دی گئی ہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر.